السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم زر کے فرائض دیکھیں گے. واٹ آر دی فنکشنس آف منی. تو زر کے فرائض اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا فنکشن اس کا ہے آلہ مبادلہ کے طور پر کام کرے، یعنی ایز اے میڈیم آف ایکسچینج وہ اپنی فرائض سر انجام دے. میڈیم آف ایکسچینج یا آلہ تبادلہ کے طور پر مطلب یہ کہ اشیاء کے لین دین کے لیے استعمال ہو. زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، چار عامل پیدائش سے مل کر پروڈکشن کرتے ہیں، اور انہی میں جب ہوتی ہے جب ویلتھ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے تو پیدائش دولت کے بعد ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو محنت کو اجرت ملے گی، اور اس کے علاوہ جو سرمایہ ہے اس کو سود ملے گا، تنظیم کو منافع دیا جائے گا، اور جو زمین ہے اس کو لگان زر کی صورت میں ہی پیمنٹس ہوں گی. یہ ساری کی ساری تو زر اس کے لوگوں کے لین دین کے لیے بھی اور تقسیم دولت کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پروڈکشن آف ویلتھ ہوتی ہے تو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، اور ڈسٹریبیوٹ ہونے کے بعد وہی رقم رقومات عوام کے پاس پہنچتی ہیں. عوام انہیں پیسوں کو لے کر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اشیاء کو خریدتے ہیں، اور جب وہ اشیاء خریدتے ہیں تو ایک بار منی جو ہے دوبارہ سے وہ سرمایہ داروں کے پاس، کارخانے داروں کے پاس چلی جاتی ہے. وہ اگین اس کو استعمال میں لاتے ہیں اور پروڈکشن کرتے ہیں اشیاء کی. تو اس طرح سے آلہ تبادلہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو پروڈکشن آف ویلتھ ہے اس کے لیے بھی، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے لیے بھی استعمال میں آ رہا ہے. آپ نے قومی آمدنی کا دائر بھی بہت دیکھا کہ کس طرح سے قومی آمدنی سرکولیٹ ہوتی ہے عوام سے انویسٹمنٹ جو کارخانہ داروں کی طرف. تو یہ بھی کس صورت میں ہوگی؟ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ پیسے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس میں مین کردار روپے کا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو کام ہے وہ زر کا، وہ پیمانہ قدر کے طور پر کام کرنا ہے، یعنی میئر آف ویلیو، یعنی اشیاء خدمات کی پیمائش کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے. اس سے پہلے بارٹر سسٹم میں پرابلم ہی یہ تھا کہ اشیاء کی کو ویلیو اس کی میئر کرنا مشکل ہو جاتا تھا، ان کی ویلیو کو، اور ہو سکتا تھا ایک شخص زیادہ مالیت کی شے دے رہا ہو اور کم مالیت کی اس کو بدلے میں مل رہی ہو. تو زر بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہر شے کو آپ میئر کر سکتے ہیں زر کی صورت میں. آپ کچھ اشیاء کو میٹرز، کپڑوں کو میٹرز میں میئر کیا جاتا ہے، لیکوڈ کو لیٹرز میں میئر کیا جاتا ہے، گندم، کپاس، ان سب کو مان میں میئر کیا جاتا ہے. تو عام طور پر تمام اشیاء و خدمات جو ہیں اس کو زر ایک ایسا اس کے لیے آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک من جو ہے وہ گندم کی قیمت اگر 1600 1700 ہے، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم گندم کو میئر کر سکتے ہیں زر کی صورت میں. تو نہ صرف گندم بلکہ ہر شے زر کی صورت میں ہی میئر ہوتی ہے. یہ ایک معیار استعمال ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ منی کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرانسفر آف ویلیو یعنی انتقال قدر کا ذریعہ ہے. بارٹر سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شے کو منتقل کرنا مشکل تھا. اگر کسی کی زمین، جائیداد، فیکٹری وغیرہ موجود ہے، وہ دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا تھا اس کو، کیونکہ اس کو اٹھا کر لے جانا اس کے لیے مشکل تھا. تو اب یہ ہے کہ لوگ اپنے ایسٹس کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں روپے حاصل کر کے دوسری جگہ جا کر اس کو خرید سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگوں کی جو اس کی پراپرٹی وغیرہ ہے اس کو منتقل کرتے ہیں، زر کی صورت میں منتقل ہو سکتی ہے، اور پھر وہ آگے جا کے دوبارہ وہ زر جو ہے وہ پراپرٹی میں منتقل ہو سکتا ہے. حکومت کی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ ہے. چوتھا جو فریضہ ہے زر کا وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کی ادائیگیوں اور وصولیوں کے لیے بھی استعمال ہو. حکومت بھی کچھ سروسز پرووائڈ کرتی ہے اور اس کے بدلے میں سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، ساتھ میں حکومت نے کچھ امپلائیز بھی رکھے ہیں جن سے سروسز لیتی بھی ہے. تو حکومت کو لوگوں کو بھی پیمنٹس کرنا پڑتی ہیں. تو حکومت بھی تنخواہ کی صورت میں جب پیمنٹ کرتی ہے تو روپوں پیسوں کی صورت میں ہی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے حکومت
اگر وظائف دے رہی ہے، پینشنز وغیرہ، یہ سب روپوں پیسوں کی صورت میں. اور حکومت جب انویسٹمنٹ کرتی ہے، حکومت ترقیاتی بجٹ جب لگاتی ہے، سڑکیں بناتی ہے، ڈیمز بناتی ہے، روڈز بناتی ہے. روڈز کے ساتھ ساتھ پھر حکومت جو ہے وہ اگر سیوریج کا یا حکومتی ادارے سیوریج کا یا سیوریج کی پائپ لائنس بچھاتے ہیں یا بجلی کی پائپ لائنس بجلی کی تاریں وغیرہ بچھاتے ہیں، تو اس سب میں کیا ہے کہ وہ سب کی جو مالیت ہے وہ روپوں پیسوں کی صورت میں ہی ان چیزوں کو وہ خرید کے اس کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تجارت ہے، اس میں جب حکومت انوالو ہوتی ہے تو روپوں پیسوں کی صورت میں ہی اس کو منی کی صورت میں ہی لین دین کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معاشی ترقی. معاشی ترقی کے لیے بھی بہت ضروری ہے. معاشی ترقی کسی ملک میں اس وقت ہوگی جب زرعی نظام مستحکم ہوگا اور قیمتوں کا نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. ملک کے اندر زر کی جو گردش ہے وہ مناسب ہوگی، نہ بہت زیادہ افراط زر ہوگا، نہ ہی تفریط زر کی صورتحال ہوگی. اگر آپ کی جو منی ہے وہ آپ کی جو روپیہ ہے وہ مستحکم ہوگا تو اس صورت میں معاشی ترقی بھی اچھے طریقے سے ہو پائے گی. انویسٹرز انویسٹ کریں گے، ملکی انویسٹرز بھی، غیر ملکی انویسٹرز بھی آئیں گے ملک کے اندر. تو اس طرح سے روزگار جنم لے گا اور انویسٹمنٹ کے تیز ہونے سے لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی. آمدنیوں کے بڑھنے سے قوت خرید بڑھے گی اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ڈیمانڈ انکریز ہوگی اور ڈیمانڈ انکریز ہونے سے پروڈکشن کا پروسیس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کچھ مسلینیس فنکشنز ہیں وہ بھی زر کو انجام دینے ہوتے ہیں. وہ اگر دیکھیں تو روزمرہ حساب کتاب کے لیے زر استعمال ہوتا ہے، یعنی اشیاء کی قیمتوں کے تعین بھی زر کی صورت میں ہی ہوتا ہے اور عاملین پیدائش کے جو معاوضے ہیں وہ بھی زر کی صورت میں پے کیے جاتے ہیں. پھر زر موسٹ جو ہے وہ لیکوڈ ایسٹ ہے، یعنی زر حال پذیر اثاثہ ہے. آپ اس کو فوری طور پر وہ کنورٹیبل ہے، آپ اس کو روپیہ پیسہ دے کر کہیں بھی کوئی بھی شے آپ خرید سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی اس کے لینے سے انکار نہیں کر سکتا. فوری طور پر اشیاء خدمات کی خریداری ہو سکتی ہے. پھر حکومت اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی زر کو استعمال کرتی ہے اور خسارے کو پورا کرنے کے لیے بھی جب چاہے زر کی رسد کو بڑھا سکتی ہے، یعنی نوٹ چھاپ سکتی ہے. اسے کوئی پرابلم اس صورت میں نہیں ہوگا کہ اب جو کہاں سے اتنی زیادہ اس کی مقدار لائی جائے، کیونکہ زر اگر کاغذی زر ہے تو اس کو چھاپنا آسان ہے. پھر جدید بینکاری نظام کی بدولت ہی کاروبار وسیع ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے پاس جتنا بھی آپ کا بینکنگ سسٹم مضبوط ہوگا وہ لوگ اپنی بچتیں وہاں پر رکھوا سکیں گے اور پھر اس کے علاوہ بینک اس کو ان کی بچتوں کا استعمال کر کے انویسٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جتنا آپ کا بینکنگ سسٹم مضبوط ہوگا، کاروبار وسیع ہوگا، یعنی انویسٹرز کا ایک دوسرے سے لین دین بڑھے گا. ایک جگہ سے مال اٹھایا دوسری جگہ تک پہنچا لیکن اس کی پیمنٹ جو ہے وہ وایا بینکس کے ذریعے سے ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے وہ آسان ہو جائے گا زر کا لین دین کی صورت میں. تو یہ سب سے معاشی ترقی بڑھتی چلی جائے گی. تو یہ تھے زر کے فرائض، جو زر کو کسی بھی شاید جو زر کے طور پر اگر وہ استعمال میں آ رہی ہے تو اس کو انہیں ان فرائض کو پورا کرنا ہوگا، انجام دینا ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زر کی جو ایجاد ہے اس سے ان ہیومن بینگس کو بہت فائدہ ہوا اور زر ہی یہ سارے فرائض سر انجام دے سکتا ہے. آگے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے زر کی اقسام.